تہجد کی دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی پار جاتی ہے، اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اللہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کا بے حد لاڈلا ہوتا ہے، تو جب لاڈلا کوئی فرمائش کرے تو اللہ کیسے نہ اس کی فرمائش کو پورا کرے گا۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکی میں سمٹ سکتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اسی لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک، اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اسی لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور شخص سکون کی نیند سو رہے ہیں تو تمہیں بے وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ ہی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکی میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جائیں گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ تہجد اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ترین تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو؟ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں کرتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں کبھی ناممکن لگتا تھا۔ تہجد کے سجدوں میں ہی آپ کے ہر غم کا علاج ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کر روتے ہیں اونچی اونچی آواز میں، اور پھر اس رب کے سامنے بیٹھ کر سسکیاں لیتے ہیں، نہ کوئی اشارہ کرتے ہیں نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس رب کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پہلے ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں، اور اس کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں سکتی۔ تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے جب خدا نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس پر خدا نے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟
تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک وقت ہے جس میں دل اور دماغ کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز دل کی سکونیت ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ دعائیں تو ہمیشہ قبول ہونے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تو بس تمہیں آزما رہا ہوتا ہے اور اس کی آزمائش کے بعد کن فرما کر ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب چار سو ان کی صدائیں گونجتی ہیں اور پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تمہارے آنسو آج معجزات کر سکتی ہیں۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد سے اللہ بھی مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ فجر کا وقت، ٹھنڈی ہوائیں اور چاروں طرف گونجتی آوازیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کتنی حسین ہوگی۔ دعا مانگ کر یہ نہیں سوچا کرتے کہ قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقت تہجد بے حد حسین عالم ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں، میرے پاس میرا خدا ہوتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہروں پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تم اپنا یقین بنا لیتے ہو، پھر منزلیں تم تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستے بنا لیتی ہیں۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جائیں، ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا، اسے فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تمہارے دعا میں اڑتے ہاتھوں کو کیسے جھٹک سکتا ہے وہ، اس کے لیے تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کی اس پار لے جاتی ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب سنتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ بے نمازی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بھی جب اللہ رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہتر نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔
تم اللہ سے رو رو کر فریاد کرو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ موڑ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہتے ہو، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ اللہ نے دعا ہی کے ذریعے آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی تکمیل تک پہنچائے گا۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن کے لیے تم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تھے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ تمہارا تہجد تک آنا ایک معجزہ ہے، جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے کر آتی ہیں وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزوں کی صورت میں تمہارے سامنے لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، تہجد تک آ گئے ہو تو معجزوں تک بھی پہنچ ہی جاؤ گے۔ تہجد تمہیں اپنے رب سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں رات کو سونے نہ دے، اس تکلیف کا علاج تہجد کے سجدوں میں ہے۔ اس تکلیف کا علاج تہجد کے سجدوں میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ تم اپنی خواہشات حاصل بھی کر لو، تو اپنے رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی تہجد کے بدلے تم کو اپنا کن ضرور دے گا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی کالے گہرے سمندر میں پھنس چکی ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبا دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرا آپ پر یقین کرنے سے بڑا نہیں ہے۔ میں آپ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں آپ مجھے اس سمندر سے نکالیں گے یا رب۔ میرا تو بس آپ ہی سہارا ہے، میرے اللہ میری مدد کر۔ میں روتے ہوئے سجدوں میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی گئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک دعاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا۔